او خدا کے بندو، اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا نور دے، کہاں بیٹھ کے قرآن و سنت پڑھتے ہو؟ کیوں نہیں عقیدے کو سمجھتے؟ نبی کریم علیہ السلام کا جو معجزہ معراج ہے نا، وہاں بھی لوگ اڑ گئے تھے میرے بھائی، اور آج تک لوگ اڑے ہوئے۔ ایک بندے درجنوں کتابیں لکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی نبی پاک خواب میں گئے تھے، تو میں کہتا ہوں جناب میں اگر خواب میں ساری عرش کرسی لوح محفوظ ہو کے آ جاؤں تو کسی کو اعتراض ہوگا؟ وہ کہے گا جناب خیالی پکاؤ پلاؤ پکائیے تے کیوں کدی بھی کٹ نہ پائیے، اس میں کون سا خرچہ آنا ہے؟ تو نیند میں تو بندے کو اگر بننا بھی ہو تو کسی بڑے ملک کا صدر بننا چاہیے، کوئی بندہ اس پہ اعتراض کر سکتا؟ خوابوں پہ کبھی اعتراض؟ یہ جو سارے کافر بکھر گئے آئے نبی پاک کی بارگاہ میں، اور یہ جو اتنا زیادہ شور ہوا اور قرآن پاک کی آیتیں اتری، اس کا مطلب ہے خواب کی بات ہوتی تو کسی کو کوئی اعتراض؟ حضور نے فرمایا میں گیا ہوں، جسم کے ساتھ گیا ہوں، سبحان الذی اسری بعبدہ، اور اللہ فرماتے ہیں نبی پاک کو میں لے کے گیا ہوں، نبی پاک کو میں، جو دعوی رب کریم کا ہے۔ سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو سو رہا تھا، میں آرام سے، اور اپنے گھر نہیں ام ہانی بہن کے گھر سو رہا تھا، حضرت علی کی سگی بہن۔ حضور فرماتے ہیں میں سویا ہوا، کوئی آنے والا آیا۔ کتنے فرشتے تھے؟ محدثین نے لکھا 3 اولی العزم فرشتے تھے، اور ان کے ساتھ 70 ہزار فرشتے، حضرت جبریل اور ان کے ساتھ 70 ہزار فرشتے، حضرت میکائیل اور ان کے ساتھ 70 ہزار فرشتے، حضرت جناب سیدنا اسرافیل اور ان کے ساتھ 70 ہزار، اتنے فرشتے۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں دعویٰ میرے رسول کا نہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ کتنی کرائی؟ لیلاً، رات کے مختصر حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، جس مسجد کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے کہ ارد گرد ہوتی ہے؟ آپ باہر جوتے لے کے پھرتے ہیں، اندر آتے ہیں تو جوتے اتار کے، باہر بندہ پاک نہ پاک پھرتا ہے، مسجد آتا ہے تو پاک ہو کے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے مسجد اقصی کے کہاں برکتیں رکھی ہیں جی؟ الذی بارکنا حولہ، ہم نے مسجد کے ارد گرد کیا تھا؟ امام رازی، علامہ محمود علوسی، علامہ اسماعیل حقی، تمام مفسرین، اور وہ مفسرین جو تمام مکاتب فکر کے ہاں متفقہ ہیں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں مسجد اقصی کے ارد گرد درجنوں نبیوں کی قبریں ہیں، جن کو اللہ برکت والی فرما رہا ہے، جن کو اللہ نبیوں کے جسموں کو برکت والا فرما رہا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، چھت پہ فرشتے آئے، بات آپ نے سنی ہوئی ہے، صرف کچھ نظریات معراج کے حوالے سے عرض کرنے ہیں، چند نظریات۔ نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے چھت کے اوپر سے انہوں نے تھوڑا سا حصہ کھولا، چھت پھاڑی۔ ہمارے نا دیہاتوں میں لکڑی کی جو چھت ہوتی تھی نا، اس پہ ایک بندہ بھی اگر چلتا تھا نا تو گھر کے جو بزرگ ہوتے تھے کہتے تھے پتہ کرو چھت پہ بندہ ہے کوئی، ایک آدمی۔ فٹافٹ بزرگ جاگ جاتے تھے، کہتے پتہ کرو بھائی، بلکہ ساتھ والے کو آواز دیتے تھے، دروازہ کھولتے تھے۔ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ہو جاتا تھا نا۔ او بھائی 1.5 پونے 2 لاکھ بندہ چھت پہ چلے، اللہ کے رسول فرما رہے میں سو رہا ہوں، چھت پھاڑ دی، حضرت جبریل آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 ہزار فرشتہ ساتھ ہے، آ کے کھڑے ہو گئے، میکائیل سے اسرافیل سے مشورہ کر رہے ہیں حضور کو کیسے جگائیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں سو رہا ہوں۔ حالانکہ بخاری میں لفظ ہے، نبی پاک فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل تو میرا ہر وقت جاگتا رہتا ہے۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا رہا۔ اب حضور آرام کہاں کر رہے تھے؟ زمین پہ۔ آرام کہاں کر رہے تھے؟ حضور علیہ السلام زمین پہ آرام کر رہے تھے، جناب جبریل جھکے، کتنا جھکے کہ حضور کے قدم ہی چوم لیے۔ نبی پاک کے قدم تو کتنا جھکے ہوں گے جی؟ رکوع تک جی؟ میں نہیں دی گل کی سجدے دی، تساں کیتی جے، فتویٰ لگا تواڈے تے لگنا جی۔ کہاں تک لگی؟ کہاں تک جھکے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضرت جبریل نے سجدہ نہیں کیا نبی پاک۔ میرے اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ شریعت بھی بچ جاتی ہے اور عشق کو بھی پورا سکون مل جاتا ہے۔
आला हज़रत फरमाते हैं जनाब जिब्रील ने सर पे ताज पहना था और ताज में मोती लगे हुए थे। वो मोती नबी पाक को सजदा करने लगे। वो मोती नबी पाक को देखे फाज़िल बरेलवी के कलम का हुसन, फरमाने लगे ताज रूहुल कुद्स के मोती जिन्हें सजदा करे। ताज रूहुल कुद्स के हजरत जिब्रील के सर के ताज पे जो मोती हैं वो नबी पाक को सजदा कर रहे हैं। नबी करीम, यहां कोई बंदा, अब तो खैर लोग हाथ भी किसी के चूमते हैं तो खुद नहीं ऊपर होते, हाथ ही ऊपर कर लेते हैं। अब तो मिजाज ही बदल गया है। फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए जिब्रील झुके तो पैरों तक, और नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदम चूमे। हजरत जिब्रील ने हुजूर जागे, उठाया नबी करीम को और कहा या रसूलल्लाह, रब आपकी मुलाकात का शौक रखता है, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक रखता है। हुजूर फरमाते हैं मुझे उठा के तो जिब्रील हतीम में ले गए, और फिर ये बुखारी के लफ्ज है, फरमाया यहां गले से लेकर नाफ तक मेरा सीना खोला, मेरा दिल निकाला, आबे जमजम में रखा। इसलिए नहीं कि नबी पाक के दिल को बरकत हासिल हो जाए, इसलिए कि आबे जमजम को बरकत हासिल हो जाए। उम्मती रज रज के पिए कि ये वो वाला जमजम है जिसने हमारे मुस्तफा के कल्बे अतहर को चूमा हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे सामने खोला और मैं देखता भी रहा, दिल खुल गया, सीना खुल गया और मैं देखता भी रहा। और नबी पाक फरमाते हैं खून भी नहीं निकला, इसलिए कि हुजूर की हकीकत नूर है, नबी पाक की हकीकत नूर है। वरना बशर के हुजूर अगर सिर्फ बशर होते तो काट भी लगे तो खून निकल आता है। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर जिब्रील अमीन मुझे बुराक पे बिठाने लगे। खच्चर से छोटा था, गधे से बड़ा था और बिजलियों का बना हुआ था, जहां उसकी नजर जाती थी वहां उसका कदम जाता था। नबी करीम फरमाते हैं मुझे बिठाने लगे तो मैं रुक गया, मैंने कहा मैं नहीं बैठता। या रसूल अल्लाह क्या हुआ? फरमाया अल्लाह फरमाते हैं यौम नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा, जब आपके उम्मती निकलेंगे कब्रों से तो डंडे मार मार के ले जाए जाएंगे। पहले रब मेरे साथ वादा करे कि जब मेरे गुलाम कब्रों से निकलेंगे तो उन्हें भी बुराक अता करेगा, पहले वादा करे। हजरत जिब्रील कहते हैं मैं वहीं खड़ा था, रब करीम ने कहा चल वादा कर ले, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफदा, महबूब जब तेरे फरमा बरदार कब्रों से निकलेंगे तो मैं सबको बुराक अता कर दूंगा, सबको बुराक दे दूंगा। नबी करीम फरमाते हैं मैं बुराक पे बैठा, सफर शुरू हुआ। नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं गुजरा। ये बात आपने सुनी हुई है पर बयान करनी भी बड़ी जरूरी है। मररतु अलल मूसा फहुव युसल्ली फी कब्रिही, रवाहु मुस्लिम। ओ खुदा के बंदो, अल्लाह तबारक व तआला हिदायत का नूर दे, कहां बैठ के कुरान और सुन्नत पढ़ते हो? क्यों नहीं अकीदे को समझते? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं मेराज की रात गुजरा, ये सुन्नी कान खोल के सुने, दिल खोल के। सही मुस्लिम की हदीस, फरमाया मैं मेराज की रात गुजरा तो हजरत मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। हजरत मूसा अगर जिंदा है तो जो मूसा के भी इमाम है, जो जनाबे मूसा के भी ऐसे ही फटाफट। हम पे तो किसी का रोब तारी नहीं होता, इतनी इतनी मोटी जिल्दें लोग किताबों की दे जाते हैं, कहते पढ़ो जी की लिखे है। मैं क्या, असल में इसके दिल में प्यार नहीं, इसने सिर्फ मोहम्मद लिख के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है। ये थोड़ी देर बैठता बरेली के इमाम के पास तो इसे बताते हैं हजरत मोहम्मद ने लिखना चाहिए, लिखना चाहिए इमामुल अंबिया, सरवरे कौनो मकान, ताजदारे हल अता, लिखना चाहिए, लिखना चाहिए मुश्किल कुशा, हाजत रवा, हबीबे खुदा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु। तुम्हें तो नाम नहीं ढंग से लिखना आता, तुम मुस्तफा की बात क्या करोगे? तुम्हें क्या खबर? मिलाद की बात आए तो जायज नहीं, मिराज की बात आए तो कहते हैं ख्वाब में हुई थी। क्या बुगज है, रट्टा क्या है? आला हज़रत फरमाते हैं खाए तुझको तपे शकर, तेरे दिल में किससे बुखार है? हुजूर की शान की बात आती है तू अड़ जाता है। अबू बकर सिद्दीक से पूछ, अबू जाल ने आके कहा तेरा रसूल कहता है मैं 18,000 साल का सफर 1 मिनट में तय कर आया हूं, जमीन जन्नत दोज़ख हर शय देख आया। अबू जाल कह रहा है। अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे अगर मोहम्मद अरबी ने कहा है तो आकर साची कहा है, अगर रसूलुल्लाह ने कहा है तो आकर मानने वाला, अकीदा बना मानने वाला। ऐसे लोग सड़क पे बैठ के बात कर देते हैं और फटाफट सुन्नी भी मसला पूछने आ जाता है, कहता है जी वो फलाना मौलवी का, वो कौन होता है, कौन है वो, किसकी बात कर रहे हो? बात करनी है तो अबू बकर सिद्दीक की करो,
عثمان غنی کی کرو، مولا علی کی کرو، انس بن مالک کی کرو، طلحہ اور زبیر کی کرو. ہم کسی دائیں بائیں والے شخص کی بات نہ کرتے نہ سنتے. ہم پہ نہیں کسی بندے کا روب طاری ہوتا. ہم کہ چل دوڑ جا. ہم تجھے کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں اس کو جس کی بات سے رسول اللہ کی پیار کی خوشبو آتی ہے. حضور فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا، مسجد اقصی میں پہنچا. سارے نبی اکٹھے تھے، میں بھی پہنچ گیا. نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے اذان پڑھی. بڑا پیارا موضوع، اور یہ وہ والا موضوع ہے جس پہ اللہ بھی فرماتا ہے سبحان اللہ جی. کیا فرماتا ہے اللہ؟ کہنا ذرا. اور سب کا اپنا اپنا ذوق ہے نا. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جب نبی پاک ساجد حج کے معراج کی رات چلے تو اللہ نے کہا سبحان اللہ. کیا فرمایا ہے؟ میں تو ان کو دیا کہ نہیں اچھی آنکھوں پر جتنے اللہ آنکھیں ہوتے تھے رکھنا چاہیے نا. کیا کہا اللہ کریم نے؟ محبوبہ سبحان اللہ. سبحان اللہ زی اسرا بے عبدہی. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں مسجد اقصی میں پہنچا، اور جب میں پہنچا نا سارے نبی بیٹھے تھے. حضور فرماتے ہیں جبریل امین نے نا اذان پڑھی تو میرے حاشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت کراؤں گا. یہاں لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا آگے آگے. کہا میرے حاشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت، میں تو پیچھے تھا. میرا دل تھا موسیٰ کرائیں گے، عیسیٰ کرائیں گے، ابراہیم خلیل اللہ کرائیں، یا حضرت آدم علیہ السلام سب کے باپ ہیں وہ کرائیں گے. فرماتے ہیں جب اقامت ہوئی تو حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کر دیا. پھر بریلی کے امام بول پڑے، کہنے لگے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نویلے طرب کے سرما عرب کے مہمان کے لیے تھے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک راز تھا مسجد اقصی میں جانے کا، سر کہتے ہیں راز کو. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نماز اقصی میں تھا یہی سر. یا معانی ہو اول آخر ہیں دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. ہیں دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے مجھے کھڑا کیا تو میں نے جبریل کو دیکھا. میں نے کہا مجھے کیوں کھڑا کر رہے ہو؟ تو حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جتنے پیچھے کھڑے ہیں ان کی بھی خواہش یہی ہے کہ آپ ہی جماعت کرائیں، اور اللہ کی رضا بھی یہی ہے کہ آپ ہی جماعت کرائیں. نبی پاک فرماتے ہیں میں نے جماعت کرائی. پھر نبیوں نے تقریریں کی. میری باری آئی تو ایک جملہ کہا تو حضرت ابراہیم کہنے لگے آپ نے تو ایک جملے میں ہی کمال کر دیا ہے. کوئی نبی کہنے لگے میں کلیم اللہ ہوں، کچھ کہنے لگے میں روح اللہ ہوں، کوئی فرمانے لگے میں خلیل اللہ ہوں. سب نے اپنی ذاتی بات کی. نبی پاک فرماتے ہیں میری بات آئی تو میں نے اللہ کی مخلوق کی بات کی. میں نے مسلمان کی بات کی، مومن کی بات کی، کافر کی بات کی، میں نے سب کی بات کی، ساری مخلوق کی. حضور آپ نے کیا فرمایا؟ نبی پاک فرمانے لگے میں نے کہا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین. فرمایا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا دیا. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا. فرماتے ہیں پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان پہ بیت المعمور ہے. مومنوں کا کعبہ بیت اللہ زمین پہ، اس کے بالکل سیدھ میں ساتویں آسمان پہ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے. میں وہاں گیا تو فرشتے کہنے لگے مولا اپنے حبیب سے کہہ 2 رکعتیں ہمیں بھی پڑھا دے. 2 رکعتیں. نبی پاک فرماتے ہیں 2 رکعتیں میں حتیم میں کعبے میں پڑھ کے گیا، پھر 2 رکعتیں مسجد اقصی میں پڑھی، پھر 2 رکعتیں میں نے بولیے 2 رکعتیں بیت المعمور میں کس کو پڑھائی؟ فرشتے کون ہیں بولے؟ تو جو نوریوں کے بھی امام ہیں. مولوی صاحب بڑے پریشان ہو جائیں، کہنے نور نہ آکھو. میں کہا نیریا تینوں کی تکلیف ہوندی ہے، تیرے اندر بھاری اندھیرا ہے، کیا تکلیف ہوتی ہے تجھے نور حضور کو کہنے میں؟ کس چکر میں تو الجھ گیا ہے؟ جس نے ساری کائنات کو نور دے دیا اس کو نور نہ کہے؟ جس کی برکت سے اللہ ہر ایک والا. حضرت فرماتے ہیں لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے. ہر مکان کا اجالا ہمارا، ہر مکان کا اجالا. یہ دنیا میں جتنی بھی روشنی ہے یہ میرے رسول کے نور کی برکت سے روشنی. وہ کس قسم کی باتیں کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں کی میں نے جماعت کرائی. اچھا جی نماز کس دن فرض ہوئی؟ فرض کس دن ہوئی؟ حضور تو نماز لینے جا رہے تھے تو یہ رستے میں پڑھاتے ہوئے بھی جا رہے ہیں. نماز تو معراج کی رات لینے گئے نا نبی پاک، تو رستے میں اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان. فرمایا پہلے میں نے رسول کو قرآن سکھایا ہے،
پھر انسان کی تخلیق کی ہے. نماز بعد میں فرض ہوئی امت کے لیے. نبی پاک کو تو اللہ نے سارے علوم پہلے سے عطا فرما دیے, سارے علوم. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ نماز سے چھٹی مل سکتی. کعبے میں بھی نماز, بیت المقدس میں بھی, بیت المعمور میں بھی, بیت اللہ میں بھی, ہر جگہ ہی. تو جو بھاگنا چاہے نماز سے بھاگ سکتا, اس لیے کہ معراج میں جگہ جگہ نماز ہے, نماز ہی نماز ہے ہر جگہ. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بس 7ویں آسمان پہ گئے تو جبریل روک گئے. کوئی رہ فلک اتے یار گیا تے کجا سدرا تے ہار گیا. ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا. نبی پاک فرماتے ہیں جبریل ٹھہر گئے. میں نے کہا چل, کہنے لگے یا رسول اللہ آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے. حالانکہ ملا رومی کہتے ہیں نہیں, اگر حضرت جبریل ساتھ جاتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا, بلکہ جبریل کی موج لگ جانی تھی. اور ایک اور بات, جب یہاں حضور رکے نا تو نبی پاک نے فرمایا چل تو نہیں جاتا تو کوئی خواہش ہی بتا دے اپنی. تو حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے جب قیامت کے دن آپ کے پرہیزگار امتی پل صراط سے گزرے تو اللہ مجھے نیچے پر بچھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میری خواہش ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں سے آگے بڑھا جاؤں. حضرت جبریل بھی رہ گئے. میں پھر وہاں سے پھر رب کریم کے حریم خاص میں. نبی پاک فرماتے ہیں اس رستے میں میں نے بڑا کچھ دیکھا, جنت دیکھی, دوزخ دیکھا, فرشتے دیکھے, حوریں دیکھی, غلمان دیکھے, بڑا کچھ دیکھا. نبی رحمت ملا رومی نے ایسی روایت بھی لکھی ہے, فرماتے ہیں کہ حور کے پاس سے گزرنے لگا تو اس نے میرے پیچھے سے آواز دی, کہنے لگی محبوبہ معراج پہ آئے ہو تو مجھے بھی کچھ دے دو, مجھے بھی کچھ دے دو. تو ملا جلال الدین رومی لکھتے ہیں نبی پاک نے فرمایا چل جا میں نے تجھے اپنا بلال دیا. تو وہ حور کہنے لگی محبوبہ وہ تو کالا کلوٹا ہے, میرے لیے رہ گیا ہے. تو ملا رومی نے لفظ لکھا یہ ان کی محبت ہے, یہ ان کا پیار ہے. فرماتے ہیں محبوب فرمانے لگے تو کالا کہہ رہی ہے, ابھی تو میں نے اس سے پوچھا نہیں, پتہ نہیں تجھے پسند بھی کرتا ہے کہ نہیں, تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں, ابھی تو میں نے اس سے پوچھا ہی نہیں. فلک اچھا ہے کمر پہ نہ ہلال اچھا ہے, تیری نظر بھی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر میں نے تیرا گھر بھی دیکھا ہے, ابو بکر کا دیکھا, عثمان کو دیکھا, علی کا دیکھا, فرمایا پھر تیرا بھی دیکھا. باہر حور بیٹھی تھی, مکان بڑا پیارا تھا, میرا دل کرتا تھا اندر جاؤں, پر میں نے کہا عمر ذرا جلالی ہے, اس سے پوچھ کے ہی جانا چاہیے اس کے گھر میں, ذرا جلالی ہے. صحابہ کہتے ہیں فاروق اعظم چیخ مار کے روئے, کہنے لگے میں کہاں, میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. یا رسول اللہ عمر کو اگر گھر ملے گا تو آپ کی قدموں کی برکت سے ملے گا. یا رسول اللہ اب یہ کیا فرما رہا. نبی پاک فرماتے ہیں میں بارگاہ خداوندی میں پہنچا, بارگاہ خداوندی میں پہنچا. اللہ نے فرمایا ابھی میرے لیے کیا لائے ہو. میں نے کہا مولا وہ لایا ہوں جو تیرے پاس کوئی نہیں, جو تیرے پاس کوئی نہیں. رب کریم کو سارا پتہ ہے, پھر بھی پوچھتا ہے محبوب میرے پاس کیا نہیں. فرمایا تیرے پاس عاجزی لے کے آیا ہوں, تجھ سے بڑا کوئی نہیں, تو کس کے آگے عاجزی کرے گا, سب سے بڑا تو ہے, میں عاجزی لایا ہوں. تو کہا بھی مانگ لے. او بھائی بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں, لوگ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو میں نے دیکھا ہے ماں باپ اپنے لیے بعد میں مانگتے ہیں, اولاد کے لیے. اور بالخصوص جو بیٹی ہوتی ہے نا, بیٹی میری بھی ایک بیٹی ہے, وہ لپٹ جاتی ہے, کہتی ہے صاحب گئے تھے تو لائے کیا ہو. پہلے جانے سے پہلے وعدہ کرنا پڑتا ہے کہ جانے دو کچھ لے کے آئیں گے, اور جب آئیں تو آتے ہی تلاشی دینی پڑتی ہے کہ صاحب کیا لائے. او بھائیو میرا اور آپ کا پیار تو اور طرح کا ہے. دنیا میں اگر کسی نے بیٹی سے پیار کیا ہے تو مدینے والے حبیب نے سیدہ فاطمہ سے کیا ہے, حسن اور حسین سے کیا. اس پیار کو نہ کوئی تول سکا, نہ کوئی ناپ سکا, نہ کوئی بھانپ سکا. معراج کی رات جب نبی پاک سے رب کریم نے کہا کہ بولو محبوب کیا چاہیے, کسی کمزور روایت میں بھی نہیں ملے گا کہ نبی پاک نے کہا اے اللہ فاطمہ کے لیے کچھ دے, اے اللہ حسن حسین کے لیے کچھ دے. امتی بھول جاتا ہے, اسے خیال ہی نہیں آتا, یہ سوچتا ہے کیسے حضور کی فرما برداری کروں. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب رب نے پوچھا کہ ابھی کچھ مانگ لے, نہ حسن کی بات, نہ حسین کی بات, نہ فاطمہ کی بات, نہ علی کی بات, نہ ابو بکر, نہ عمر, نہ عثمان, نہ طلحہ و بلال. نبی پاک نے کہا اللہ تو میرے ساتھ گناہگاروں کی بات کر, اے اللہ تو گناہگاروں کی بات کر, یہ بھول جائیں گے, پھٹک جائیں گے, اے اللہ غلطیاں کریں گے, تو کیا کرے گا. تو رب کریم نے کہا محبوب
میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تیری آدھی امت بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دوں گا۔ نبی کریم نے فرمایا مولا نہیں، یہ بات مجھے قابل قبول ہے، یہ بھلا کس کی بات ہو رہی ہے؟ بولے نہیں جی آنکھوں ساڑھی ہوندی پئی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ خوشی نہیں ہو رہے، آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ راضی نہیں ہو رہے۔ یہ سب سے قیمتی بات ہے، میرے آپ کے چاہنے والے قبر میں چھوڑ کے لوٹ آئیں گے، یہ والی بات کام آئے گی جو معراج کی رات ہوئی ہے، یہ بات کام آئے گی قبر میں، اس کو راضی ہو کے سنو، دل اور آنکھیں کھولو۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ نہیں، یہ بات منظور نہیں، ابھی تو کیا چاہتا ہے؟ تو کہا اللہ تو مجھے سفارش کا حق عطا کر، تو مجھے اجازت دے، میں کہتا جاؤں تو معاف کرتے جانا۔ آدھی والی بات قابل قبول ہے؟ حضور کہہ سکتے تھے نا چلو آدھی بخشی گئی بھئی آدھی اچھے عمل کرے، فرمایا نہیں مجھے حق شفاعت دے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے سفارش کا حق دیا ہے، میں قیامت میں سفارش کرتا جاؤں گا، اللہ میری امت کو جنت عطا کرتا جائے گا۔ حضور واپس لوٹے، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جانا اتنا کمال نہیں تھا جتنا حضور کا واپس آنا کمال ہے۔ یہاں تو جنت دیکھ کے کوئی واپس نہیں آتا، یہاں تو کسی اچھی سوسائٹی میں رہنے والا 4 دن یہاں گاؤں سے جا کے کسی بڑے ملک میں رہنے والا کہتا ہے جی میرا نہیں یہاں گزارا، گرمی بڑی ہے، میرا نہیں ٹائم پاس ہوتا۔ نبی پاک رب کے حریم خاص میں گئے، اعلیٰ حضرت فرماتے کمال یہ ہے کہ حضور آ گئے، کہنے لگے اللہ میں نے جانا ہے، اس لیے کہ میرا ابو بکر انتظار کر رہا ہے، میرا عمر انتظار کر رہا ہے، عثمان انتظار میں ہے، علی کا تو دن نہیں چڑھتا جب تک میرا دیدار نہ کرے، بلال کا کیا بنے گا، صہیب کدھر جائے گا، وہ سلمان جو کئی 100 سال میرا انتظار کرتا رہا وہ میرے دیکھے بغیر کدھر جائے گا، اور وہ جو تو نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو تیرے مدینے حاضر ہو جائے، وہ قیامت تک کدھر جائیں گے وہ سارے؟ اے اللہ مجھے جانا ہے، اپنی امت کے لیے جانا ہے۔ نبی پاک واپس لوٹے اور حضور نے فرمایا کہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا رأیت ربی بأحسن صورہ، میں رب دیکھ کے آیا ہوں اور بڑی پیاری صورت میں دیکھ کے آیا ہوں۔ کسے دیکھ کے آیا ہوں؟ بولیے، اللہ کا نام لیں گے اجر ملے گا۔ کس کو دیکھ کے آیا ہوں؟ بولیے کس کو؟ کس کو جی؟ یہاں بھی پرسوں ایک مضمون میں دیکھ رہا تھا، کہنے لگا جی حضور نے معراج کی رات جبریل کو دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا۔ میں کہا تو شدائی ہو گیا، مجھے ایک بات کا جواب دینا آپ سنیں، اگر نبی پاک نے اللہ کو دیکھا ہو تو میرا آپ کا نقصان ہے کوئی اس بات میں؟ بیلو تسی نہیں نہ بولے اور میں تو کھلار کے جے پوچھا کہ یہ نقصان ہے وہ دسو، پھر کی کرو گے؟ بھئی اگر نبی پاک نے اللہ کو دیکھا تو امت کا فائدہ کہ نقصان؟ تے جڑے مولوی ایڈی وڈی کتاب لکھ چھڑی نہیں ویکھیا نہیں ویکھیا، انہوں بھی کدی پوچھ لیا کرو پی تینوں کی مصیبت بنی ہے لاگے، تینوں کی وقت بنے ہے لاگے، عجیب تو عجیب نسل کا تو جانور ہے۔ بھئی نبی پاک نے دیکھا اللہ کو، تجھے کیا تکلیف ہے؟ کہتا نہیں دیکھا۔ میں کہتا تو نال سے تینوں کی پتہ ہوئے چلیا، عجیب تو انسان ہے، اتنی موٹی کتاب لکھ دی، کہتا جبریل کو دیکھ کے آ گئے۔ میں نے کہا جبریل تو روز وہاں کھڑے ہوتے تھے در رسول پہ، وہ تو وہاں کھڑے ہوتے تھے، روزانہ آئے ہوتے تھے، ان کو دیکھنے جانا تھا۔ پڑھ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رأیت ربی بأحسن صورہ، نبی پاک فرماتے ہیں میں نے رب بڑی حسین صورت میں دیکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک فوٹون اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اس سے اگلی بات سنو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اکیلے دیکھا ہو؟ میں نے بھی دیکھنا ہے، میرا بھی دل کرتا ہے۔ وہ بولے تو باقی بھی بول پڑے، کہنے لگے محبوبہ تو اکیلا ہی دیکھ آیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، حضور ہمارا بھی دل کرتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں لفظ ہے، مدینے کے محبوب بولے اور بول کے کہنے لگے تم نے بھی دیکھنا ہے؟ حضور دیکھنا ہے؟ فرمایا من رآنی فقد رآی الحق، تم سارے مل کے مجھے دیکھو، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا ہے، نے مجھے دیکھ لیا اس نے دیکھ لیا ہے۔ مجھے دیکھو، فرمایا ادھر دیکھو۔ اب بڑی شان وال، بڑی شان وال، بڑی شان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر بریلی کے امام بولے، کہنے لگے باخدا خدا کا یہی ہے گھر، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو، جو یہاں نہیں تو
وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو جو یہاں قبول نہیں وہاں بھی قابل قبول. فرمایا تم مجھے دیکھو نا، جسے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا، مجھے دیکھو جس نے دیکھنا ہے میرے حبیب کریم علیہ السلام. فرماتے ہیں جب میں رب سے ملا تو اللہ نے اپنا دست مبارک میری پشت پہ رکھا. سیاستہ ترمذی شریف کہنے نے میری کانڈ دے پیر دات تھے، مرشد دات تھے. نبی پاک فرماتے ہیں میری پشت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. رب کریم نے میرے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا اور میں نے ٹھنڈک دل میں محسوس کی. فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. حضور فرماتے ہیں پھر میں نے جان لیا جو کچھ زمینوں میں تھا اس کا علم بھی آ گیا، جو آسمانوں میں تھا اس کا علم بھی. اللہ نے پھر علوم کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دے دی. مسجد نبی کے منبر پر بیٹھ کر جناب عمر کہتے ہیں پھر آمنہ کے لال نے اعلان فرمایا جس نے جو پوچھنا ہو پوچھے، میں یہاں بیٹھ کے بتاؤں گا. معراج کی رات کنجیاں دے دی رب کریم نے غیب کی. اور اعلیٰ حضرت بول پڑے کہنے لگے اور کوئی غیب تجھ سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا. کہنے لگے سب سے بڑا غیب تو اللہ ہے، تو جس نے اللہ ہی دیکھ لیا ہے اس سے پیچھے کیا رہ گیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے. نمازیں کتنی لائے بولے سارے؟ رہ کتنی گئی؟ کیویں پتہ ہے نا؟ تو ہم دوسو مسئلہ کیویں حضرت موسیٰ نے مدد کی تھی تے غیر اللہ دی مدد تے بندہ کافر ہو جاندہ ہے. مدد کنے کی تھی ہے؟ اسی تے نہیں پاجی تے پوریاں 50 پڑھنیاں نے. اسی اللہ تو علاوہ کسی دی مدد دے قائل اسی کنیاں پڑھنیاں نے. انہاں دی لاؤ ڈیوٹی ہے جنہاں روز فتویٰ کڈے ہے. ہر جمعے 3600 بندہ مشرک، ہر جمعے 2-2.5 کروڑ بندہ کافر. جنہیں داتا صاحب کو مدد مندی ہو بھی کافر. چندہ پاوے سارے زمانے کو مانگ دے پھرن، کھلا لی ترلے لیں دے پھرن. تے یا رسول اللہ کہنے اللہ مشرک. ڈرو اللہ سے، حیا کرو. کس طرح کی زندگی گزار رہے؟ بخاری مسلم دونوں میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے. نبی پاک فرماتے ہیں میں تو 50 لے کے آ گیا تھا. جو رب کا حکم سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. لے کے آیا تھا، رستے میں کون ملا؟ بولے انہیں کیا حضور انہیں نیجے پڑھنیاں میں تجربہ کیتا جی واپس جائے. حضور فرماتے میں گیا رب کریم کی بارگاہ میں، یا اللہ مہربانی کر تھوڑی رعایت کر. 45 ہو گئی پھر آیا. حضرت موسیٰ نے کہا محبوب ابھی بھی زیادہ ہے. ایتے دے 50 لے آنے نہ ٹائم کوئی نہیں. بڑی مصیبت اسی بڑی پانڈ پہاڑ چایا ہے سر تے کے تھلے ڈگ پیا تے پتہ نہیں کی بنے گا. تو 5 والے بڑی پریشانی کے عالم میں معاذ اللہ استغفر. فرماتے ہیں پھر گیا تو 40 ہو گئی. اب یہاں 9 پھیرے لگائے نبی پاک نے. جی بڑا کون ہے؟ نبی پاک حضرت موسیٰ. اس کا مطلب ہے چھوٹوں کی بھی بات کبھی کبھی مان لینی چاہیے. کبھی کبھی پتہ نبی پاک کو بھی تھا کہ انہوں نے 50. اور یہاں تمام مفسرین 1 2 3 4 نہیں، تمام مفسرین شارحین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کے دل میں بات اللہ نے ڈالی تھی. حضرت موسیٰ کی ڈیوٹی اللہ نے کھڑا کیا تھا کہ میرے حبیب نے تو بولنا نہیں. تو کہہ کہ محبوبہ واپس جا، محبوبہ واپس جا، واپس جا. 9 پھیرے بھیج محبوب کو. اور ایک بات کہنے لگا ہوں کسی کا دل کرے تو فتویٰ لگا لے آمین ہے. یہاں صوفیاء نے ایک باریک بات کی ہے. باریک بات صوفی کہتے ہیں اصل بات یہ تھی رب کہہ رہا تھا میں محبوب سے ملا ہوں، میرا پھر شوق ہے نبی سے ملنے کا. ذرا بار بار بھیج میں محبوب کے جلوے بار بار دیکھوں، وہ مجھے دیکھے میں اسے دیکھوں. بار بار بھیج. رب کریم بھی یہ چاہتا تو حضرت موسیٰ بھی کہہ رہے تھے کہ محبوبہ اس نے مجھے تو اپنا اب دکھایا نہیں، تجھے تو دکھایا ہے. جا تو بار بار دیکھ کے آ، تو اسے دیکھتا رہ میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں. 9 دفعہ گئے نبی کریم. نمازیں رہ گئی 5. مدد کس نے کی؟ اللہ کے غیر اللہ. حضرت موسیٰ یات ظاہری میں کہ انتقال کر چکے. کہنے نے جیندے کو لو مانگ لو موئے کو نہ منگیا جی. اور ڈرو اللہ سے. حضرت موسیٰ اس وقت یات ظاہری میں تھے کہ وفات پا گئے تھے. مدد کی کہ نہیں؟ یار ہم لوگ کوئی پاگل ہیں کہ بلا وجہ کا عقیدہ گھڑ لیں گے؟ عجیب بات ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ نبی کریم سید عالم علیہ السلام کی قبر پہ جا کے تو سلام کہے، حضور کو یاد رہتا ہے. اور نبی پاک تیرا سلام نوٹ کرتے ہیں. اور قیامت کے دن تیری مدد اصل کس کی ہے؟ اللہ کی. اصل مدد کس کی؟
پیسے کون دیتا ہے؟ تو اگر کوئی فیکٹری پہ مزدوری کر کے مالک سے لے لے تو مسلمان رہا کہ کافر ہو گیا؟ عجیب چکر ہے. خدا کے بندو مدد کس کی؟ حضرت موسیٰ کو کھڑا کس نے کیا؟ ان کے دل میں بات کس نے ڈالی؟ ان کو پیغام کس نے دیا؟ نمازیں معاف کس نے کی؟ چھٹی کس نے دی؟ تو مدد کس کی ہوئی؟ عقیدے کو سمجھیں، عقیدے کو سمجھیں. میرے رسول کریم سید عالم علیہ السلام کے غلام سیدھے در رسول پہ جاتے تھے. کوئی مسئلہ بن جاتا تو سیدھا حضور کے. پڑھیے مصنف ابن ابی شیبہ، حضرت بلال بن حارث مزنی کہتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی، میں در رسول پہ چلا گیا. میں نے جا کے کہا محبوبہ بارش نہیں ہوتی، مہربانی فرما. کہتے ہیں حضور میری خواب میں آئے، کہا جا عمر کو جا کے میرا سلام کہہ دے اور اسے کہنا بارش جلدی ہو جائے گی. حضرت بلال بن حارث کہتے ہیں جناب عمر کو مصطفیٰ کا سلام دیا، ابھی لفظ بھی پورے ادا نہیں ہوئے تھے، رب کریم نے بارش عطا کر دی. عقائد اور نظریات کو سمجھیں، غور کریں، عقیدہ مضبوط رکھیں. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایمان کا رشتہ ہے، ہمارا. اور قسم اللہ کی عزت کی، بخاری مسلم میں حضرت انس بن مالک کا عقیدہ ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں لوگ نمازوں کا حساب کریں گے قیامت کے دن، لوگ زکاتوں کا حساب کریں گے، لوگ حج اکٹھے کریں گے، صدقے اکٹھے کریں گے. جناب انس فرماتے ہیں میں تو قیامت کے دن اپنے رسول کو تلاش کروں گا، میں نبی پاک کو تلاش. بخاری مسلم ہے. یا رسول اللہ کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا جا حوض کوثر پہ، نہیں تو پل صراط پہ، نہیں تو میزان عمل پہ. فرمایا میں تو میزان محشر میں حضور کو ڈھونڈوں گا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہمیں درس دیتا ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہے. ہمارے نبی بولیے، ہمارے نبی. اور معراج کا درس ہمیں سبق، معراج ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ نے علم غیب کی کنجیاں ہمارے نبی کو عطا کر دی، اور جہاں کوئی نہ جا سکا وہاں حضور گئے. معراج ہمیں سبق دیتا ہے کہ حضور بشر بھی ہے اور نور بھی. میرے رسول کریم سید عالم علیہ السلام معراج سے تحفے لائے. ان میں سب سے بڑا تحفہ کون سا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ معراج نہیں مناتا، جو 5 وقت نماز پڑھے وہ دن میں 5 معراجیں مناتا ہے. اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب میرا غلام نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کی بھی معراج کرا دیتا ہے. الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی. اپنا عقیدہ تگڑا رکھیں، قسم اللہ کی عزت کی. بڑے غور سے پڑھا، بڑے غور سے. ایک ہی سمجھ آئی ہے، اگر رسول اللہ کی محبت کا اصل حسن ہے تو وہ یا رسول اللہ کہنے والوں کے پاس ہے. اور کوئی کچا عقیدہ نہیں، کوئی کمزور عقیدہ نہیں. اپنے آپ کو مضبوط رکھ. وہ غالب نے بڑا زبردست لکھا تھا، وہ کہتا ہے گویا میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، گویا میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا ہے. لوگ مجاز میں کہاں کہاں تک گئے، لوگ دنیاوی محبت میں کہاں کہاں تک گئے. اللہ کرے جی ہم پہ بھی یہ کرم ہو کہ بس ہم بھی جب ان کا نام لیں تو ہمارا خیال بھی انہی کی طرف ہو ہے، ہماری توجہ بھی انہی کی طرف ہو. اس لیے کوشش فرمایا کریں جب نماز پڑھیں تو توجہ، خیال اللہ کی طرف، دھیان اللہ کی طرف. پورا مزہ لیں، رکوع کا مزہ لیں، سجدوں کا مزہ لیں، قیام کا مزہ لیں، ثنا کا مزہ لیں، سورہ فاتحہ کا مزہ لیں، سبحان ربی العظیم کا مزہ لیں، سبحان ربی الاعلیٰ کا مزہ لیں. لیکن مزے والی بات ہی کوئی نہیں، بس کیسٹ چل رہی ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. وہ ایک دن کسی نے لکھا تھا کسی لحاظ تک بات ٹھیک بھی تھی اور کسی لحاظ تک بات ٹھیک بھی نہیں بھی ہے، کیونکہ آپ جتنی مرضی بھی بولیں، تیز جتنی مرضی بول لیں، میری اللہ کی شان بڑی بلند ہے. لیکن ایک لحاظ سے بات ٹھیک تھی. وہ لکھنے والے نے لکھا جتنی تیز ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اتنی تیز ہم اگر کسی کو اپنی بات سنائیں تو اس نے کہنا ہے کہ اور پھر کہیں کہ یہ والا ہے. اللہ میرے اللہ کی شان اس سے بہت بلند ہے، ٹھیک ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ مزہ لیا کریں.
اور اس کا طریقہ یہ ہے، کوشش فرمایا کریں کہ جیسے ہی مسجد میں آئیں بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو سوچوں والا بٹن بند کر دیا کریں، کیونکہ ہم مسجد میں آ جاتے ہیں لیکن ہم نے سوچوں والا بٹن بند کیا ہوتا نہیں۔ اس لیے ہوتا کیا ہے، بیٹھے ہم مسجد میں ہوتے ہیں لیکن ہم مسجد میں ہوتے کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی، اس لیے بٹن ہی بند، بھائی بیٹھنا جو اب ادھر، تو پھر ادھر کے ہو کے بیٹھو حضرت، اب بٹن بند کر دیا کرو، تار کاٹ دیا کرو، کنیکشن کاٹ دیا کرو، کوشش کرو جس کے گھر میں آئے وہ کنیکشن بھی اسی ذات سے جوڑو، کوشش کرو جس کی بارگاہ میں آئے وہ کنیکشن بھی اسی سے جوڑو، لیکن ہوتا کیا ہے، کھڑے اس کی بارگاہ میں ہوتے ہیں لیکن کنیکشن ہمارے کہیں اور جڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے تو پتر پھر ہوتا کیا ہے، خالی آئے خالی چلے۔ باقی میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ کوئی یہاں آئے اور آ کے خالی چلا، ہو ہی نہیں سکتا پتر، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ حضرت شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک ربائی ہے، جس کا ایک مصرع ہے، این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، ایتھے آنا لا کدی خالی گیا نہیں۔ پتر ہم فقیر لوگ ہیں، آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوں، وہ آپ ہی سمجھتے ہیں اور میں ہی سمجھتا ہوں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کبھی قرآن کریم سے پوچھیں کہ اے اللہ کی کتاب ہمیں ذرا ہمارا حقیقی سٹیٹس تو بتا، ہمارا حقیقی سٹیٹس کیا ہے، تو پھر قرآن کیا کہتا ہے، یا ایوہ الناس، اے لوگو، یا ایوہ الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے فقیر ہو۔ ہم سارے کیا ہیں، اللہ کے فقیر ہیں، ہم سارے اللہ کے فقیر، لیکن آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں یا میں کیا سمجھتا ہوں، وہ آپ اور میں ہی سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سارے اللہ کے فقیر ہیں، ہم سارے اللہ کے، اسے پتر جب یہاں آؤ فقیر بن کے آیا کرو، جب بھی یہاں آؤ ہیں فقیر، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ لیکن کیونکہ پتر سیکھنے سکھانے والی تو ویسے بھی باتیں اب اہل سنت کے اسٹیجوں سے ناپید ہیں، شعر و شاعری کی بھرمار ہے، تو بس پھر سارے شعر ہی لے کے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اس سے بھی محروم ہیں کہ ہمیں کم از کم اتنا پتہ ہو کہ اللہ کے گھر میں آنے کے آداب کیا ہیں۔ یہ کم و پیش 6-7 سال میری بھی امامت کی ڈیوٹی رہی، کیونکہ پیر و مرشد کی طرف سے ڈیوٹی تھی اور بڑی سختیاں تھیں، اذان خود کہنی ہے، اور عصر اور عشاء کی سنتوں میں بھی چھٹی نہیں تھی حضرت، تو وہ اس لیے کیا ہوتا تھا، کیونکہ اذان خود کہی ہوتی تھی، تو وہ اذان سے فارغ ہوتے ہی میں نے سنتوں کی نیت کر لینی، تو اس لیے بھی نماز میں 5-6 منٹ رہا کرتے تھے تو میں فارغ ہو جاتا تھا، تو پھر کیا کرنا، پھر مصلی پہ بیٹھ جانا، اور پھر میں نمازیوں کا مسجد میں آنے کا طریقہ دیکھتا تھا اور حیران رہتا تھا کہ یہ مسجد میں ہی آ رہے ہیں۔ ہم مسجد میں بھی ایسی چال چلتے ہوئے آتے ہیں جس چال چلنے کی اجازت بار سڑک پہ بھی نہیں ہے، اے بٹن کھلا دا ہے، چلو یہ اے بٹن بھی کھلا دا ہے، مونڈے چکے نے سینہ چوڑا ہے، حضرت صاحب کتنے آ رہے نے، او بھائی یہ چال تو باہر نہیں چل سکتے، تو اللہ کے گھر میں یہ والی چال چل کے آ رہا ہے، فقیر ہیں بس، اور صرف پھر فقیر نہیں ہے، اس کے آگے بھی کیا ہے، آنتوں میں پخانہ ہے، منہ میں تھوک ہے جو اکثر بولتے ہوئے باہر گر جاتا ہے، ہمارے ناک سے کتنی گندی چیز بہتی ہے، رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، جی پھیپھڑوں میں بلغم ہے، پتے میں سفرا ہے، تلی میں سودا ہے، مسانے میں پیشاب ہے، اور بنے مٹی سے، پتہ نہیں پتر کس شے کی آکڑ ہے ہم میں، کس شے کا گھمنڈ ہے، کس شے کا تکبر ہے، کوئی اٹھ کے بتاؤ تو صحیح مجھے کہ مجھ میں یہ ہے کیا ہے۔ ہمارے گھر کا گٹر بھی اتنا گند نہیں رکھتا پتر جتنا گند تیرے اور میرے اندر ہے، ہمارے محلے کی نالی بھی اتنی گندی نہیں ہے جتنا گند آپ کے اور میرے اندر ہے، پتہ نہیں کس چیز کے سری ہیں ہماری گردنوں میں، کس چیز کا ہمیں گھمنڈ ہے، کس چیز کا ہمیں مان ہے، اور یہ گھمنڈ ہی ہمیں مرواتا ہے، یہ مان ہی ہمیں مرواتا ہے۔ ماشاءاللہ صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں، آپ سب کو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پیار ہے، لیکن مجھے ذرا ڈبل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کی برادری سے بھی ہوں، اس لیے مجھے ڈبل ہے، یہ میری جد ہیں، میرے بڑے ہیں مجھے، تو پھر میاں صاحب نے بڑا کمال لکھا، کیا کہا، اللہ میں تو کہتا ہوں یہ سارا جو شعر ہے نا، یہ مسجد کی انٹرس پہ لکھاؤ تاکہ ہر نمازی آتے ہوئے پڑھے اور کو تھوڑا سا بندہ بن جائے۔ تو میاں صاحب پھر کیا کہتے ہیں،
جس نے اونچا نام رکھایا، جس نے اونچا نام رکھایا، تے چولہے دے وچ سڑیا، نیواں ہو کے لنگ محمد تے لنگ جاویں گا اڑیا۔ نیواں 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 نیواں، کیڑی شے پتر آکڑ ہے، تو دسو تے صحیح منوں کیڑی، ککھ بھی نہیں ہے۔ جس نے اونچا نام رکھا، اونچا نام ہودا جی، سبحان ربی الاعلیٰ او دے لئی، سبحان ربی العظیم او دے لئی، الحمدللہ رب العالمین او دے لئی، تبارک الذی بیدہ الملک او دے لئی، سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء اے او دے لئی۔ ساڈے جی ساڈے یہ تے شکر کرو، پتہ نہیں میرے مالک نے اتنے کی لا چھڑیا ہے، بو باہر نو نہیں آندی ہے، تے پتر اسی اپنی بو نال آپ ہی مر جائیے، لیکن کی یہ الٹا، پتر کوئی چیز ہو تو پھر بھی اکڑنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہے ہی کچھ نہیں ہے ہی کچھ نہیں۔ اس لیے اسپیشل میرے جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں، پتر یہ والی چال نہ چلے۔ اصل میں نا ہم بتانا چاہتے ہیں یہ چال چل کے کہ میں بڑا دلیر ہاں، دلیراں نو دسنا نہیں پیندا کہ میں دلیر، دلیراں نو دسنا نہیں، پتر انہاں دے کام ہی دس دینے کہ ہے دلیر۔ یہ کیونکہ ہم دلیر ہے نہیں، اس لیے ہم بٹن کھول کے سینہ چوڑا کر کے اور منڈے ایسے ایسے کر کے نا لوگوں کو اصل میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں دلیر، اللہ ہم دلیر۔ میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے ونڈیں ڈال دی ہیں، فرمایا پاک وہ نہیں جس کی محفل پاک ہے، پاک وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے، پاک وہ نہیں جس کی محفل پاک، پاک وہ ہے جس کی تنہائی، ون ڈال دیتی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا دلیر وہ نہیں جو غصہ کر جائے، دلیر وہ ہے جو غصہ پی جائے۔ تو پھر اس لحاظ سے تے میرے خیال نہ دلیر ہے تھے، کیونکہ پتر اسی اس تو علاوہ اور کی تک کی اسپیشل میں اپنے نوجوانوں کو دیکھ دیکھ کے حیران ہوتا ہوں صاحب، ہیں جی، غصہ بڑا، ڈنڈ بڑے، چھاتیاں بڑیاں بڑیاں چوڑیاں، ہیں جی، گنا شنا بھی رکھیاں نے، لیکن کی اے ساریاں آپس کی ایک دوجے واسطے۔ یہ پتر کبھی کشمیر جاؤ، میں تو بڑا جذباتی سا مزاج ہے، بڑی کوشش کرتا ہوں کہ اس پہ کنٹرول کروں، نہیں ہوتا ہے۔ یہ کبھی آپ کینٹ جائیں نا یہ KFC والے راستے سے، تو جیسے ہی حضرت وہ آپ جو آرمی والوں نے بنایا ہے تو اس کو کراس کریں گے تو آگے سڑک کے بیچ ایک تختی لگی ہے جس پہ کیا لکھا ہے؟ جموں 50 کلومیٹر، جموں 50 کی، صرف ہم سے جموں کتنا ہے؟ 77 سال ہو گئے ہیں حضرت صاحب، وہاں ظلم اور بربریت ننگا ناچ ناچ رہی ہے حضرت، ساڑھے تو کنے دور نے صرف 50 کلو۔ ویسے حضرت صاحب بڑے بہادر، بڑے دلیر، بڑے قد، بڑیاں بڑیاں چوڑیاں چھاتیاں، بڑے ڈنڈ، بڑیاں بندوقاں شدوقاں، لیکن ساریاں ایک دوسرے، کوئی بہادر بھی ادھر نہیں گیا، کوئی دلیر بھی ادھر نہیں گیا، ہاں جی، ساڑھے ڈنڈ بھی انہوں دے کام نہیں آئے، ساڑھیاں بندوقاں بھی انہوں دے کام، کیونکہ یہ جب بھی ہم نے چلائی ہیں ایک دوسرے پہ چلائی ہیں۔ اور ہم نے کیا کیا 77 سالوں میں؟ 77 سال ہوئے حضرت وہ روتے رہے ہیں جی۔ ویسے میرے پاکستان میں بڑے بڑے ڈائلوگ مشہور ہیں جی، وہ گجر دا ویر، ہیں جی، بٹ بدماش، میاں دا کھڑاک، ہیں جی، جٹ دا گنڈاسا۔ 77 سال پتر وہ آوازیں دیتے رہے ہو، کوئی آؤ گجر ایتھے بھی آ کے بدو ویر لو، کوئی نہیں ہے۔ 77 سال انہوں نے آوازیں دی، وہ کوئی جٹ ایتھے بھی گنڈاسا لے کے آؤ، کوئی جٹ گنڈاسا لے کے نہیں گیا، جٹ دا گنڈاسا جدو چلے اپنے تے چلے حضرت۔ 77 سال حضرت وہ بٹ بدماش کو بھی بلاتے رہے، کوئی نہیں گیا۔ 77 سال انہوں نے میاں کو بھی بڑا بلایا کہ کوئی میاں آ کے تے کھڑاک کرے، لیکن جو کیتا جدو کیتا سی اپنے اندر کیتا۔ اور میرے پاکستان میں دلیری اور بہادری کس کا نام رکھ دیا گیا؟ محلے دار نہ لڑو، مسائے نہ لڑو، ماڑے نو پی جاؤ، چنگچی والے نو مارو، سبزی والے نہ لڑو، ہیں جی، تے تگڑا ہے تے دوڑدا جو۔ یہی ہے پتر، اور کیا ہے؟ یہی ہے ادھر، اور کیا ہے؟ اسی لیے تو پتر میرے مولا مشکل کشا نے ون ڈال دی، فرمایا دلیر وہ نہیں جڑا غصہ کر جائے، دلیر ہوے جڑا غصہ پی جائے۔ اور پھر صرف کہا نہیں پتر، کر کے بھی دکھایا۔ یہودی سے لڑ رہے ہیں، ذوالفقار برس رہی ہے، ہاں جی، یہودی نیچے گرا لیا،
जुल्फ़कार हवा में लहराई उस यहूदी की गर्दन तन से जुदा करने के लिए, उसने चेहरे अली की बेअदबी कर दी, उसने थूका उस मनहूस ने। बस उसका थूकना था, हज़रत अली पाक उठ खड़े हुए, यहूदी को कहा जा चला जा। वो हैरान होकर कहता है अली नीचे गिराया तो उतारो गर्दन, कह रहे हो जा चला जा। फरमाया नहीं, अब तुझे कुछ नहीं कहना, माफ़ी है, जा चला जा। वो कहते हैं अली वजह तो बताओ। फरमाया पहले अली तुझसे लड़ रहा था अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए, अब तूने अली के चेहरे पे थूका है, अब लड़ाई बन गई अली की अपनी ज़ात की। और अली का तरीका है कि अली ने अपनी ज़ात के लिए कभी किसी को कुछ कहा नहीं। हाँ, लेकिन पुत्र दूसरी तरफ याद रखना मेरे जवानों, पुत्र इसी मनहज पे आओ, इसी अंदाज को इख्तियार करो, मेरे लिए भी दुआ करो, अल्लाह मुझे भी ये रंग अता फरमा दे। अपनी ज़ात के लिए किसी को कुछ कहा, लेकिन तारीख़ कहती है, किताबें कहती हैं कि जब बारी आई अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों की, तो फिर हज़रत अली की तलवार इतनी चली और इस अंदाज से चली कि कमों पे 40,000 काफिरों की गर्दनें हज़रत अली ने अपने हाथ से उड़ाई हैं। लेकिन जदों अपनी ज़ात दी वारी आई और पुत्र असी जिदू लड़े हैं असी, इसलिए पुत्र मेरे जवानों, मेरे बच्चों, अपने गुस्से कंट्रोल करो, अपने आप को संभो और सीखो पुत्र। आपस में लड़ लड़ के क्या 77 साल हजरत उन्होंने इंतज़ार किया। अब उन्होंने भी नारा बदल लिया, क्योंकि उनको पता है कि इन तिलों में तेल, अब उन्होंने भी नारा बदल लिया। अब वो भी नहीं कहते कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अब वो भी कहते हैं कश्मीर बनेगा खुद, क्योंकि उनको पता है ये अपना पाकिस्तान बचा लें तो बड़ी बात है, इन्होंने क्या कश्मीर बचाने आना है, ये क्या कश्मीर बचाएंगे, ये अपना पाकिस्तान बचा लें तो बड़ी बात है। इसलिए पुत्र होश में आओ और दीन सीखो, दीन सीखो, छड़ दो पुत्र है बिल सोना टुरया करो, बटन बंद रखा करो, तो हम थले रखा करो, सोना दलेर बनो। आपको नहीं बताना पड़ेगा कि मैं दलेर हूँ, लोग कहेंगे दलेर। और पुत्र दूसरी गल है, याद रखियो, दलेर ओ अपने आप को दलेर समझियो कि कोई जालिम जुल्म करन तो पहले ऐ सोच के रुक जाए, नहीं पाई इत्थे ओ भी रहिंदा है, इत्थे ओ भी रहिंदा है। कोई जालिम जुल्म करने से पहले ये सोच के रुक जाए, क्या इत्थे ओ, फिर अपने आप को दलेर। कोई किसी यतीम, किसी गरीब, किसी मिस्कीन पे जुल्म करने से पहले ये सोच के रुक जाए कि ऐस महल्ले विच वो भी रहिंदा है, फिर अपने आप को दलेर समझियो। तो जे रंग नहीं तो फिर दलेरी, फिर तो हम पुत्र अपने नफ्स के गुलाम हैं, फिर तो है। इसलिए मेरे बच्चों, इकबाल दुआइयाँ देता रहा, हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नर, हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नर, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन दर। दुख ये है पुत्र असी एक कौम बन ही नहीं सके है, इत्थे कौम बनाने लिए कुछ कीता ही नहीं गया है। और देख देख के अपने जवानों को हज़रत साहब दिल दुखता है कि हम किधर खड़े हैं हज़रत साहब। मैं इस बात को यहाँ ख़त्म कर देता हूँ, ये कह के जो इकबाल ने कहा था, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वसत सहरा दे, जवानों को मेरी याह सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे, आरजू मेरी यही है कि मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। अल्लाह पुत्र तड़ियाँ जवानियाँ पाकीज़ा कर दे, और अल्लाह ये बेमकसद जवानियाँ नू मकसद अता करे। अल्लाह इन्हें बेमकसद जवानियाँ नू मकसद है। इसलिए पुत्र जब भी यहाँ आना फ़कीर बन के आना, और फिर पुत्र जो दिल चाहता है तू लैके ते जाइए। बहुत तरक्की कर ली, बड़े बड़े माल बन गए हजरत, जो ये दावा रखते हैं कि जी हमारे पास A to Z सब कुछ मिलता है, आपको यहाँ आके कहीं और जाने की ज़रूरत, सब पुत्र जितने मर्जी ये बड़े बड़े माल बना लें, ये अपने दावे में पूरे उतर सकते नहीं। ना कोई ऐसा माल है, ना कोई ऐसा ये माल बना सकेंगे कि जहाँ से सुकून मिलता हो, ना कोई ऐसा माल है, ना ये बना सकेंगे जहाँ से बे औलाद को औलाद मिलती हो, बीमार को शिफा मिलती हो, बेघर को घर मिलता हो, जिसके पास बेटी है वो बेटा चाहता है तो बेटा मिलता हो, जिसके पास बेटा है वो बेटी चाहता है तो बेटी, कहीं। लेकिन पुत्र ये जिस जगह आप और मैं बैठे हैं,
یہ ایسی شانوں والی جگہ ہے، یہاں سے سارا کچھ ہی ملتا ہے ایسا ہے، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ کسی نے کسی کے پاس بیٹھ کے لینے کا طریقہ سیکھا ہو۔ پتر لینے کا طریقہ تو دور، آج تک ہمیں اس گھر میں آنے کے آداب نہیں آتے ہیں، کیونکہ کام بھی نہیں ہوا، جیسے میں نے کہا ہے شعر و شاعری کی بھرمار ہے حضرت، کام ہی نہیں ہوا حضرت، اس لیے ہوتے ہوتے کیا ہوا، مسجد سے دور، مسجد کی شان، مسجد کا تقدس، دیکھیں نا آج ہم کیا کہتے ہیں مسجد کے لیے، ہمارا انداز اور الفاظ کیا ہوتے ہیں، وہ کتنے چل رہے ہیں، مسجد تے، وہ کتوں آئے ہیں، مسجد توں، یہ کہتے ہیں نا ہم۔ بلکہ جو ذرا مسجد میں تھوڑا زیادہ آنے جانے والا ہو تو ہم اسے کیا تانا دیتے ہیں، اور مسجد تڑ گیا، لیکن جو کسی ایم این اے یا ایم پی اے کے گھر آنے جانے والا ہو تو جب مسیتے بوتا آ جائے تو ان کی کہنے ہیں تیرا ایم این اے یا ایم پی اے صاحب دے گھر بھائی آئے جائے تھے وہ تو بھائی ٹور ٹپا ہوں ہے، لیکن کتنی غریب سوچ ہے، اسلامی لحاظ سے کتنی کمزور سوچ ہے۔ اللہ پتر بڑا پروٹوکول اس گھر کا، لیکن کام نہیں ہوا کوئی، بڑا ہی پروٹوکول پتر، اتنا پروٹوکول ہے اس گھر کا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اس گھر کی صفائی کی جائے تو جو کوڑا اکٹھا ہو اس کوڑے کو بھی اس جگہ نہ پھینکا جائے جہاں عام گھروں کا کوڑا پھینکا جاتا ہے۔ اس گھر کی صفائی کے بعد جو مٹی اکٹھی ہوگی وہ بھی شانوں والی مٹی ہے، اس گھر کا اتنا پروٹوکول ہے، لیکن کام نہیں ہوا حضرت، اس حوالے سے بتایا نہیں گیا، گفتگو نہیں ہوئی، تربیت ہی نہیں ہوئی، اس لیے اب لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ جگہ کتنی شانوں والی ہے، بڑا ہی پروٹوکول پتر۔ بہت بڑا نام ہے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ، سور کہتے ہیں بیل کو، ٹگے نو وچھے نو سور کہتے ہیں حضرت۔ اب دیکھیں نا سفیان ثوری، سفیان ٹگے والا، یہ تو کوئی بھی کبھی اپنے نام کے ساتھ نہ لگائے، اور حضرت سفیان تو اپنے وقت کے ایک جلیل القدر محدث تھے حضرت۔ اگر آپ کا علمی قد کاٹ دیکھنا ہو تذکرۃ الحفاظ، تذکرۃ المحدثین، اور اگر آپ کا صوفیانہ قد کاٹ دیکھنا ہو تو حلیۃ الاولیاء، ہیں جی، داتا صاحب کی جو ہے وہ کشف المحجوب، ہیں جی، بہت بڑا نام، لیکن سفیان ثوری کیسے ہو گئے؟ کیونکہ پتر اس پاک گھر کا پروٹوکول یہ ہے، اس گھر کی یہ شان و شوکت ہے، اس گھر میں آنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب اس گھر میں آنا ہے تو بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کے اندر کیا کرنا ہے، دایاں قدم رکھنا ہے، یہ اس گھر کا ادب ہے، یہ اس گھر کا پروٹوکول ہے۔ لیکن لکھا ہے حضرت سفیان حاضر ہوئے، توجہ نہیں تھی، خیال کسی اور جانب تھا، تو کیا ہوا، دایاں قدم اندر رکھنے کے بجائے آپ نے پہلے بایاں قدم اندر رکھ دیا۔ جیسے بایاں قدم اندر رکھا تو آواز کیا آتی ہے، او سور، او بیل، کیا ہوا، تجھے ہمارے گھر میں آنے کے آداب بھی یاد نہیں رہے ہیں؟ اس گھر کی پتر اتنی شان، بس اتنا کرو پتر، کسی کول بہ کے آن دا طریقہ سیکھ لو، اور کسی کول بہ کے پتر لین دا طریقہ سیکھ لو، پھر جو چاہتے ہو لے جو، کوٹھی لے جو، گڈی لے جو، اولاد لے جو، سب کچھ ملتا جی، بس کسی کول بہ کے طریقہ سیکھو۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کے ساتھ ہی میں بات ختم کروں گا، صاحبزادہ صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں۔ حضرت جنید آپ فرماتے ہیں کہ بغداد شریف میں قتل ہو گیا اور شک کی بنا پہ 20 بندوں کو پکڑ لیا گیا حضرت۔ وہ جس بندے نے قاتل کو قتل کر کے بھاگتے ہوئے دیکھا تو، کیونکہ اب ہم میں پتر ہزار فرق ہیں آپس میں، ہیں جی، کوئی سر و ننگا بیٹھا ہے، کوئی ٹوپی والا ہے، اگر سر پہ ٹوپی ہے تو ٹوپی بھی مختلف سٹائل ہیں جی، کسی نے امامہ باندھا ہے، اگر امامہ بھی باندھا ہے تو کسی کا کپڑا وکھرا ہے، کسی کا باندھنے کا سٹائل وکھرا ہے، کسی کی داڑھی ہے، کسی کی نہیں ہے، کسی کی چھوٹی ہے، کسی کی بڑی ہے، کسی کا سٹائل کچھ اور ہے، کسی کا کچھ اور، ہزار فرق، لیکن تب پگ سارے باندھتے تھے، کپڑوں کے 4 یا 5 رنگ ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، داڑھی شریف سارے رکھتے تھے، اس لیے سارے تقریباً ایک جیسے دکھائی دیتے تھے۔ اور جس نے قتل کیا تھا نا، وہ قاتل کو دیکھا تھا بھاگتے ہوئے، جب پولیس اس کو لے کے بغداد شریف میں نکلی تو اس کو جو ویسا نظر آیا اس نے کہا یہ بھی اس طرح کا ہے، یہ بھی اس طرح کا ہے۔ وہ 20 بندے پکڑے گئے، وہ لکھا ہے ایک بندہ وہ بھی پکڑا گیا جو اس وقت بغداد شریف سے گزر رہا تھا، اس کی منزل نہ بغداد تھی نہ وہ بغداد کا رہنے والا تھا، وہ گزر رہا تھا بازار میں، وہ دیکھنے والے نے کہا یہ بھی اسی طرح لگتا ہے، وہ بھی دھر لیا گیا حضرت۔ اب ہوا کچھ اس طرح، حضرت جنید فرماتے ہیں کہ رات تک وہ جو 19 تھے نا جن کا تعلق بغداد سے تھا، کسی کا جاننے والا حمایتی سفارشی ضامن آیا لے گیا، اگر قتل ثابت ہوا جی میں پیش کروں گا، وہ کلہ ہی رہ گیا، اس کو پتہ تھا مجھے کسی نے بھی لینے آنا،
مجھے کسی نے بھی چھڑوانے آنا نہیں، اور اس نے کسی سے طریقہ سیکھ رکھا تھا، اس لیے اس نے سر رکھا سجدے میں اور عرض کرتا ہے رب کریم تیری شان ہے عالم الغیب والشہادہ، اور تو جانتا ہے کہ میں نے قتل کیا نہیں، وہ جو 19 چلے گئے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن کسی کا حمایتی سفارشی جاننے والا ضامن آیا لے گیا۔ رب کریم میرا تو بغداد میں کوئی بھی نہیں جو آ کے مجھے چھڑوائے، اس لیے میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو۔ بار بار وہ اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتا جائے، پتر کیسے ہو سکتا ہے کوئی اس انداز سے اپنے اللہ کو پکارے اور اس کا اللہ اس کی پکار نہ سنے کوئی بھی؟ یہ تو پتر پکارتا ہی کوئی نہیں، اور اگر پکاریں گے بھی تو بے یقینی سے، بے دہانی سے۔ ساتھ پہلے 10 چور دروازے سوچ رکھے ہیں، یہ اللہ نے نہ دیتا تو پھر بینک کولو پیسے لے لیں گے، یہ اللہ نے نہ دیتا تو پھر دودھ چ پانی پا لیں گے، وہی پیسوں کے لیے کر رہے ہیں یہ سارا۔ اللہ نے نہ دیتا تو ملاوٹ کر لیں گے، اللہ نے نہ دیتا تو پہلے ہی ہمارا ارادہ ہی ہوتا ہے۔ ہاں جی، کون اس لیول پہ سارے دروازے بند کر کے صرف ایک دروازہ، وہ اللہ کا دروازہ، کون اس انداز سے مانگتا؟ پتر مانگتے صحیح کہتے۔ پھر میں یہاں میاں محمد بخش صاحب کو ہی پڑھوں گا، کمال کر جڑا پیتیکل بیٹھے سن اصل حضرت، کمال کر گئے حضرت سائیں دمڑیاں والی سرکار دا فیض، کسی پیتیکل بیٹھے ہیں، کیا کرتے ہیں اللہ کی؟ در تیرے تے میں اڑیاں کر ساں، یا اللہ اج میں تیرے دربار انج ضد کراں گا، کیویں؟ در تیرے تے میں اڑیاں کر ساں تے جویں بال ایانا، ایک نکی جئی ضد کر بیٹھی میں خالی نہیں جانا۔ آؤ کسی دن ایسے دینا کہ خالی آؤ نا پتر، کس دن سارے بوئے بند کر کے، سود، رشوت، ملاوٹ، دھوکا، بے ایمانی، فراڈ، سب دروازے بند کر کے، یا اللہ تو ہی دینا ہے، تیرے کولو ہی لینا ہے، میں خالی۔ آؤ نا پتر کسی دن ایسا، کس طرح ہو سکتا پھر خالی جان دا؟ چلے ہو پیسے کی شے نے؟ مکیش امبانی دیکھو نا، اتنا اللہ کو ناپسند ہے شرک، کیا کہا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک نہ کریو، کیونکہ شرک دی معافی دینی، باقی جدے تے چاہواں گا معاف کر چھڑا، لیکن شرک دی معافی اللہ کو اتنا ناپسند ہے۔ شرک مشرک ہے مکیش امبانی، کنا کو پیسہ مالکاں نے دے چھڑے حضرت صاحب۔ پتر جے پیسہ واقعی او ہوندا جو تسی تے میں سمجھ بیٹھے ہیں تے اللہ مکیش امبانی نو 1 روپیہ بھی دیندے۔ بل گیٹس یہودی ہے، مغدوب نے اللہ دے، اللہ بل گیٹس نو 1 روپیہ بھی دیندا، پتر ہے تے شاہی ککھ نہیں سی ہے، چلے آ تھوڑا جہا پیراں تے پار پا، وہ تیرے لیے اسی اور بڑے تحفے رکھے نے، لیکن پیراں تے پتر پار ہی نہیں پیا، اسی یہ ٹویا ٹپ ہی نہیں سکے ہے، ساڈے کول سپیڈ بریکر لنگے ہی نہیں گیا کوئی بھی، تیرے لیے تے اور بہت۔ عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، اور مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، پیسہ کی شے پترا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ اور میرے پترو پیراں تے پار پاؤ تھوڑا سا، تھوڑا جہا پیراں تے پار پاؤ، نہ اس رستے آؤ، اس رستے آؤ، اپنے اللہ کو منگو، حضور دے صدقے منگو، حضور دے طفیل منگو۔ ساڈے کول تے اہل سنت اے وی آپشن ہے، اہل بیت اطہار دا واسطہ دے کے منگو، صدیق اکبر دا واسطہ دے کے منگو، اے او نا نے اللہ موڑ دا نہیں، ساڈے کول تے اہل سنت آپشن ہی بڑے نے میرے پترو، ایس پاسے آؤ ہیں اپنے اللہ کو۔ در تیرے تے میں اڑیاں کر ساں تے جیویں بال ایانا، ایک نکی جئی ضد کر بیٹھی میں خالی نہیں جانا۔ جب پتر جی کو آیا ہی ایس دین تے ہوئے کہ میں خالی، تے پھر وہ خالی جان دیندے بھی۔ میں نے کہا نا پتر ہمارا سٹیٹس کیا ہے؟ فقیر، لیکن ہم فقیروں کا بھی کیا حال ہے کہ اگر ہمارے گھر بھی کوئی آ جائے، اور آنے والا اگر گرمی میں آئے تو آتے کیا ہوگا؟ دودھ ٹھنڈا، روح افزا،
گوند کتیرا، ہاں جی تخم ملنگا، ہاں جی جوس، کچی لسی، دودھ سوڈا، اور اگر مہمان سردی کا ہے چائے، ابلے انڈے، بسکٹ، کیک رز، پیزا، پیٹیز، اور جب کھانے کا وقت آئے گا تو پھر میں کہنا فقیرہ تیرے گھر جے کو آئے تے اینا کچھ کھا کے جاندا ہے تے پھر جے فقیر اپنے مالک دے گھر آ جائے تے کس طرح نہیں جائے گا پتر؟ تیرے میرے گھروں کو خالی نہیں گیا، تیرے میرے گھروں کو دی خالی نہیں گیا، جنہاں دا سٹیٹس کی ہے فقیر ہے دسا۔ روز آدی کی شان ہے واللہ غنی حمید، روز آدی کی شان ہے انکا علی کل شیء قدیر، وہ ذاتی کی شان لہو مقالید السماوات والارض، کس طرح خالی میں نہیں سمجھا۔ بس پتر ایک آن دا طریقہ سکھو، آن دا ادب پتر، سر کج کے آنے اس کار دی شان ہے بچے ویہو نا پتر، شادی کارڈ تے ککھ بھی نہیں لکھے آندا، سارا کچھ ہی کر کرا کے جاندے۔ کبھی شادی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے آپ نے کہ نہا کے آنا ہے؟ شادی کارڈ پہ کبھی لکھا ہو کہ نویں کپڑے پا کے آنا ہے؟ کبھی شادی کارڈ پہ لکھا ہو کہ خوشبو لا کے آنی کچھ سارا کچھ، لیکن ایتھے پتر لکھیا ہے وضو کر کے آنا ہے، سر کج کے آنا ہے، ایتھے اللہ دا ذکر کرنا ہے، دروشی کر کے تو ویکھو پتر کدی ہے۔ بات بڑھتی جائے گی، میں بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ حضرت وہ بار بار اور پھر دریا رامن جوش میں، اور لکھا ہے حضرت جنید فرماتے ہیں کہ ہارون کا زمانہ تھا، عباسی خلیفہ، اور وہ اپنے پلنگ پہ میٹھی نیند کے مزے لے رہا تھا، پلنگ ہلیا، ہارون مارے خوف کے اٹھ بیٹھا کہ شاید زلزلہ آ گئے، لیکن جب اٹھا تو زلزلہ کوئی نہیں، کان میں آواز پڑتی ہوئے ہارون تو میٹھی نیندر دے مزے لینا، اتنے ساڈا بندہ رو رو کے سانو پکاردا پیا، جا کے رہا کرو۔ ہارون نے مارے شوق کی کون ہوئے گا، سارا بغداد بھرا ہے، جی قاضی صاحب بھی ہیں، میرے وزراء بھی ہیں، گورنر بھی ہے، سب ہیں، لیکن بادشاہ کو اٹھایا گیا، کیا ہوگا وہ، کتنا اللہ کا خاص ہوگا، اللہ کو کتنا اس سے پیار ہوگا، بادشاہ ہی اٹھا دیا گیا، نہ سر پگ بنی، نہ پیرے جتی پائی، انجی نسیا، جا کے قید خانے کا دروازہ کھلوایا، ایک کمرہ ویکھیا، لیکن کوئی اس وضع قطع کا بندہ نہیں نظر آیا کہ جس کو دیکھ کے لگے کہ یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ سارے شکلوں چور ٹھگ، پھر دوبارہ دیکھا، پھر نہیں، پھر دوبارہ دیکھا، کیونکہ اس کمرے کی طرف اسے لے جایا ہی نہیں گیا، کیونکہ سپاہیوں نے سمجھا کہ شاید سارے چلے گئے، ان کو نہیں پتا تھا ایک اندر ہی ہے یہ۔ ہارون مایوس ہو کے جب واپس لوٹ رہا تھا اور اس کی کوٹھڑی کے سامنے سے گزرا تو کان میں آواز پڑی، رب کریم تو جاننا ہے میں قتل کیتا نہیں، وہ جڑے انہی ٹر گئے، ہو سکتا قاتل ہو، لیکن کسی دا میتی سفارشی جانن اللہ زامن آیا ہے، رب کریم میرا اتھے کوئی نہیں جڑا مینوں بھی چھڑوائے، اس لیے میرا میتی تو، میرا سفارشی تو، میرا جانن اللہ تو، میرا ضامن تو۔ ہارون سمجھ گیا اسی کی وجہ سے اٹھایا گیا، دروازہ کھلوایا، جا کے اس کو سجدے سے اٹھا کے سینے سے لگایا اور کہنے لگا وہ بڑا ہی ڈاڈا ہے، ستا بادشاہ ہی ٹھوا لے، بڑا ہی ڈاڈا، ستا بادشاہ ہی ٹھوا لے، بڑی تیری پریت ہے، بڑا تیرا اپنے رب دے نال پکا بندگی والا تھا، سارا بغداد بھریا پیا ہے، کسی نے نہیں ٹھوایا، بادشاہ ہی ٹھوا لے، ستا چل میرے نال۔ اس کو لے گیا، کیا ہوں سو جا، فجر ملاقات ہوئی، فجر کٹھی پڑی، پڑھ کے وزیر نو بلایا کہ انو لے جاؤ، نو آؤ تو آؤ، سونے کپڑے پوا کے میرے دربار لے آؤ، اور دوسرا کام میں کرو، آج پورے بغداد چلان کرو، آؤ آؤ، آ کر اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے۔ ہاں یہ ہوندا ہے، لیکن ادو ہوندا ہے کہ جدوں آن والا ایس نظریے نہ آئے، میں خالی نہیں، میں خالی نہیں، ہوندا پتر بادشاہ بھی ٹھوائے جاندے نے، لیکن آن والا ایتھوں پکارے، اور کس طرح پکارے، میں خالی نہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔